السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک اندھے فقیر کی داستان سنائیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ بہت مدت ہوئی ملک ایران کے مشہور شہر تبریز میں ایک غریب اندھا فقیر رہتا تھا۔ وہ منہ اندھیرے اٹھتا، بائیں ہاتھ نے مٹی کا ایک بڑا سا پیالہ لیتا اور دائیں ہاتھ نے لاٹھی سنبھال کر بازاروں میں بھیک مانگنے نکل کھڑا ہوتا۔ سارا دن گلی گلی کوچے کوچے بھیک مانگتا، اور جب سورج مغرب کی طرف جھکنے لگتا تو شہر سے باہر اپنی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں رات بسر کرنے آ جاتا۔ اندھے فقیر کی آواز میں بڑا درد تھا۔ بھیک مانگتے ہوئے وہ طرح طرح کے نصیحت آمیز جملے اونچی آواز میں کہتا رہتا تھا۔ یہ جملے ان لوگوں کے دلوں پر بہت اثر کرتے تھے جن کے دروازوں پر اندھا فقیر روزانہ بھیک مانگنے جایا کرتا تھا۔ کبھی وہ کہتا، اے لوگو، غرور نہ کیا کرو، غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ جس نے غرور کیا وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ کبھی کہتا، اے لوگو، انصاف اور دیانتداری سے کام لو۔ یاد رکھو، جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے خدا اس سے ایک روز سب کچھ چھین لیتا ہے۔ مجھے دیکھو، کبھی میں بھی تمہاری طرح آنکھوں والا تھا، کبھی اس شہر میں میری بھی بڑی عزت تھی، لیکن آج اپنے گناہوں کی سزا پا رہا ہوں۔ خدا کے لیے کبھی کسی کو دھوکہ نہ دو۔ اسی قسم کی آوازیں لگاتا ہوا ایک روز وہ شہر کے گلی کوچوں میں گھوم رہا تھا کہ ایک امیر آدمی نے اس سے کہا، بابا، میں بہت عرصے سے تمہیں دیکھ رہا ہوں اور جو آوازیں تم لگاتے ہو وہ بھی سنتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے تم نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ آؤ آج میرے پاس بیٹھو اور اپنی رام کہانی سناؤ۔ فکر مت کرو، جس قدر بھیک تمہیں دن بھر گھومنے پھرنے کے بعد شہر سے ملتی ہے وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ اپنی دکھ بھری داستان سچ سچ سناؤ۔ اندھے فقیر نے اپنی لاٹھی اور بھیک مانگنے کا پیالہ وہیں زمین پر رکھ دیا اور اس نیک دل امیر آدمی کو دعائیں دیتے ہوئے بولا، میاں، خدا تمہیں خوش رکھے۔ مجھ غریب کی آپ بیتی سن کر کیا کرو گے؟ بس جو میں کہا کرتا ہوں اس پر عمل کیے جاؤ۔ میں تو ایسا ذلیل اور سنگ دل شخص ہوں کہ میری داستان سننے کے بعد تم مجھے دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دو گے۔ اندھے فقیر کی یہ بات سن کر امیر آدمی نے اسے اس بات کا یقین دلایا کہ وہ ہرگز ہرگز اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو عبرت حاصل کرنے کے لیے اس کی کہانی سننے کا خواہش مند ہے۔ تو اندھے فقیر نے ٹھنڈی آہ بھر کر یوں اپنی کہانی شروع کی۔ جناب، میں شہر تبریز ہی کا رہنے والا ہوں اور اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے باپ نے بڑی شفقت اور محبت سے میری پرورش کی۔ میری ماں مجھے چھوٹا سا چھوڑ کر ہی مر گئی تھی اور میری دیکھ بھال کرنے والا میرے باپ کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ میرا باپ نہایت غریب آدمی تھا۔ سارا دن گھوم پھر کر مختلف چیزیں بازاروں میں بیچتا۔ وہ اپنے کام میں بڑا محنتی اور دیانتدار تھا، اس لیے خدا نے اس کے کاروبار میں برکت دی۔ آہستہ آہستہ اس کے پاس خاصی دولت جمع ہو گئی اور اس نے شہر کے ایک بارونق بازار میں دکان خرید لی۔ کچھ عرصے بعد اس نے جواہر کی خرید و فروخت کا کاروبار شروع کیا۔ شہر میں میرے باپ کی بڑی ساکھ تھی۔ دوسرے تاجر اور جوہری اسے زبانی وعدوں پر ہزاروں لاکھوں کے جواہر دے دیا کرتے تھے اور سارے شہر میں بلکہ تمام ملک میں میرے باپ کی ایمانداری اور شرافت کی دھوم تھی۔ ہر شخص میرے باپ کی عزت کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ میرا باپ اپنی انہی خوبیوں کے باعث ملک کا سب سے دولت مند جوہری بن گیا۔
میرے باپ نے مجھے برابر اپنے ساتھ کاروبار میں شامل رکھا اور تجارت کی اونچ نیچ اچھی طرح سمجھائی۔ وہ کہا کرتا تھا کہ بیٹا، یہ سب مال و دولت اور کاروبار میرے بعد تمہارا ہے اور تم ہی اسے سنبھالو گے، لیکن یاد رکھو، دیانت، محنت اور اچھی ساکھ کاروبار کی جان ہے۔ جب تک تم ان باتوں پر عمل کرتے رہو گے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ تم نے تجارت میں بے ایمانی، فریب اور دھوکے کو شامل کیا اور لوگوں سے جھوٹے وعدے کر کے مال خریدنا شروع کیا اور انہیں ان کی رقم ادا نہ کی، تو سمجھ لو کہ ایک دن نہ صرف یہ تمام دولت تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے گی، بلکہ تم خدا اور اس کی مخلوق کے سامنے بھی ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ لہٰذا یہ طے کر لو کہ کیسے ہی حالات پیش کیوں نہ آئیں، ایمانداری اور دیانت کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ میں اپنے باپ کی یہ قیمتی باتیں اور عمدہ عمدہ نصیحتیں دن رات سنتا اور ان پر عمل کرنے کا وعدہ کرتا تھا۔ کچھ عرصے بعد میرا باپ دوسرے تاجروں کے ساتھ موتی خریدنے کے ارادے سے بحرین کے سفر پر روانہ ہوا۔ اس سے اس کاروبار میں بڑا نفع ہوا، مگر چند دن کے اندر اندر میرا باپ بیمار ہو کر مر گیا۔ باپ کے مرتے ہی دنیا میری آنکھوں میں اندھیر ہو گئی۔ ایسا لگا کہ اس غم سے میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھوں گا۔ کسی بات اور کسی کام میں جی نہ لگتا تھا۔ ہر وقت باپ کی صورت نگاہوں کے سامنے رہتی۔ ایک کونے میں منہ چھپائے آنسو بہاتا رہتا۔ آہستہ آہستہ یہ حالت دور ہونی شروع ہوئی۔ میں نے کام کی طرف دھیان دیا تو دوسرے تاجروں نے بھی میرا حوصلہ بڑھایا اور ہر قسم کے مشورے اور مدد کا وعدہ کیا۔ غرض میں دکان میں بیٹھنے لگا اور وہ تمام لگے بندھے گاہک جو میرے باپ کی زندگی میں جواہرات خریدنے کے لیے دکان پر آتے تھے، اب بھی آنے لگے۔ کچھ عرصے تک تو میں اپنے باپ کی نصیحتوں کے مطابق ایمانداری سے کاروبار چلاتا رہا، مگر پھر ایسا ہوا کہ زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی دھن میرے سر پر سوار ہو گئی۔ میں چاہتا تھا کہ دکان میں جتنی تجوریاں رکھی ہیں، ان سب میں سونے کی اشرفیاں اور ہیرے جواہرات نیچے سے اوپر تک بھرے ہوں اور میں انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہوں۔ دولت کمانے کی یہ ہوس روز بروز بڑھتی ہی گئی، یہاں تک کہ میں اپنے باپ کی تمام نصیحتیں بھول گیا اور کاروبار میں بے ایمانی سے کام لینے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ گاہکوں کو دھوکہ اور فریب دے کر میں زیادہ دولت کما سکتا ہوں۔ کبھی کبھی میرا دل مجھے ملامت بھی کرتا کہ مجھے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، لیکن جوں جوں دولت کے خزانے میرے پاس جمع ہوتے گئے، دل نے یہ لعنت ملامت کرنی بھی چھوڑ دی۔ اب میں دھڑلے سے لوگوں کو لوٹ لوٹ کر اپنی تجوریاں بھرنے لگا۔ ایک روز میں اپنی دکان کھول کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک شخص آیا۔ اس کا لباس بوسیدہ اور پھٹا ہوا تھا، چہرے پر رنج اور غم کے آثار تھے۔ اس نے آتے ہی مجھے سلام کیا اور دعائیں دینے لگا۔ میں سمجھا کوئی بھیک منگا ہے۔ صبح صبح بھیک منگے کو دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی اور میں نے اسے دھتکار کر بھگانا چاہا، لیکن اس نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، جناب، میں فقیر یا بھکاری نہیں ہوں۔ کبھی میرا شمار بھی اپنے شہر کے کھاتے پیتے لوگوں میں تھا، لیکن بدقسمتی سے حالات ایسے خراب ہوئے ہیں کہ فاقوں تک نوبت آ پہنچی ہے۔ اب مجبور ہو کر میں اپنی بچی کچی دولت کا آخری حصہ لے کر بازار میں آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس شخص نے اپنی گدڑی میں سے ایک بہت قیمتی لال نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ بچپن سے لے کر جوان ہونے تک میں نے ایک سے ایک قیمتی ہیرے اور جواہر دیکھے تھے، لیکن اس جیسا لال کبھی نظر نہیں آیا تھا۔
ایسا عمدہ نگینہ تو بادشاہوں کے خزانوں میں ہوا کرتا ہے۔ میں اس لال کو دیکھ کر دل میں خوش تو بہت ہوا، مگر مکاری سے کام لے کر یوں ہی بے پرواہی سے اسے دیکھا اور ماتھے پر بل ڈال کر کہا، میاں یہ کیا اٹھا لائے ہو؟ اس میں کوئی خاص بات تو ہے نہیں، پھر بھی بولو کیا لوگے اس کا؟ میری بات سن کر اس شخص نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولا، جناب آپ اس شہر کے سب سے بڑے جوہری ہیں، یہی سوچ کر میں آپ کی دکان پر آیا تھا کہ اس قیمتی پتھر کی صحیح قیمت مجھے عطا کریں گے۔ یقین کیجئے میرے پاس جتنے بھی قیمتی جواہر تھے یہی ان سب میں بے مثال ہے، اور اب آپ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص بات نہیں۔ اس شخص کی یہ بات سن کر میں نے ایک بار پھر اس لال کو ہاتھ میں اٹھایا اور خوب غور سے دیکھا بھالا۔ بے شک وہ بے حد قیمتی پتھر تھا، اس کی قیمت 1.5 لاکھ اشرفیوں سے کیا کم ہوگی، لیکن میں نے مایوسی سے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ارے صاحب آپ کو دھوکا ہوا ہے، یہ لال اس قدر قیمتی نہیں ہے، اس میں تو کئی عیب ہیں، شاید آپ نے ان عیبوں پر غور نہیں کیا۔ پہلا عیب تو یہ ہے کہ اس کا رنگ ایک سا نہیں ہے، کہیں سے ہلکا ہے تو کہیں سے گہرا، پھر وزن بھی کچھ زیادہ نہیں، اور سب سے بڑا عیب یہ کہ اس میں ایک داغ ہے، اگر یہ عیب اس میں نہ ہوتے تو یہ لاکھوں کی مالیت کا ہوتا۔ اب تو اس کی قیمت چند دینار سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں نے لال اس کے سامنے دھر دیا اور بے پرواہی سے دوسرے کاموں میں یوں مصروف ہو گیا جیسے مجھے اس لال کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگرچہ اندر سے میرے دل میں بڑی ہلچل مچ رہی تھی کہ یہ شخص لال کو اٹھا کر کسی دوسرے جوہری کی دکان پر نہ لے جائے، مگر معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی مجبوری کے ہاتھوں بہت پریشان تھا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اچھا جناب، جو آپ فرماتے ہیں وہی درست ہوگا، مگر اس وقت تو یہ لال مجھ سے خرید ہی لیجئے، آپ کا بڑا احسان ہوگا مجھ پر۔ اس کی یہ بات سن کر میں سمجھ گیا کہ شکار پھنس چکا ہے اور یہ اپنا قیمتی لال میرے ہاتھوں اونے پونے بیچ ہی ڈالے گا، تو میں نے ہمدرد بن کر کہا، ارے میاں اس میں احسان کی کیا بات ہے، جو خدمت مجھ سے ہو سکتی ہے وہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں، فرمائیے اس کے کتنے پیسے دے دوں؟ تو اس شخص نے کہا، اجی جناب اب میں اپنے منہ سے کیا عرض کروں، جو قیمت آپ مناسب خیال کریں دے دیں۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اسے 1000 دینار دے دوں، لیکن پھر بے ایمانی نے مجھے ورغلایا کہ 1000 دینار تو بہت زیادہ ہیں، اگر دینے ہی ہیں تو 20 درہم دے کر یہ لال ہتھیا لو۔ حالانکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ 20 درہم میں تو ایک معمولی موتی بھی نہیں ملتا، چہ جائے کہ اتنا بیش قیمت لال جس کی قیمت کم از کم 1 لاکھ سونے کی اشرفیاں ہوں۔ غرض میں نے صندوقچہ کھول کر 20 درہم کے سکے نکالے اور اس شخص کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اس نے انتہائی حیرت اور تعجب سے پہلے ان 20 درہم کے سکوں کو دیکھا، پھر میری جانب تکنے لگا۔ جناب عالی، کیا صرف 20 درہم عنایت فرمائیں گے؟ اس شخص نے پوچھا۔ کیا اس لال کی قیمت صرف 20 درہم ہے؟ تو اور کیا، ساری دکان تمہیں دے دوں؟ میں نے ناراض ہو کر کہا۔ اگر یہ قیمت منظور نہیں تو جاؤ راستہ ناپو، آ جاتے ہیں صبح صبح پریشان کرنے کے لیے۔ وہ کوئی بہت ہی شریف اور غیرت مند آدمی تھا۔ میری بات سن کر اس نے ٹھنڈی آہ بھری، مجھے سلام کیا اور 20 درہم کی معمولی رقم وصول کر کے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے جھپٹ کر لال اٹھایا، اسے چوما اور جھٹ سے اپنی تجوری میں بند کر دیا۔ واہ رے میرے مولا، صبح ہی صبح کیسے زبردست نفع کا دھندا کرا دیا۔ اب میں اسی لال کے عوض
1.5 लाख सोने की अशरफियां बड़ी आसानी से जब चाहे हासिल कर सकता था। इस वाक़ये के 2 दिन बाद का जिक्र है। मैं मुंह अंधेरे अपनी दुकान पर आया। उस वक्त सारा बाजार बंद था। मैं ही ऐसा दुकानदार था जो सूरज निकलने से भी पहले दुकान खोलने का आदी था, ताकि ग्राहक सबसे पहले मेरी दुकान पर ही आए। थोड़ी देर बाद मैंने बाहर सड़क पर घोड़े के टापों की आवाज सुनी। ये समझकर कि शायद कोई ग्राहक आया है, मैंने दुकान से बाहर झांका। क्या देखा कि एक शख्स घोड़े पर सवार चला आता है। मेरी दुकान के सामने पहुंचते ही यकायक वो घोड़े की पीठ पर से जमीन पर गिरा और कोई आवाज निकाले बगैर मर गया। घुड़सवार के गिरते ही कई राहगीर और कामकाज पर जाने वाले मजदूर और ऐसे ही दूसरे आदमी दौड़ते हुए आए और आते ही मुझे घेर लिया। क्योंकि बदकिस्मती से मैं घुड़सवार के गिरते ही अपनी दुकान से निकलकर उसके करीब पहुंच गया था और मेरा इरादा था कि जो कुछ उसकी जेब में होगा वो निकाल कर अपने कब्जे में कर लूंगा। उन लोगों ने आते ही मुझ पर हमला कर दिया। कोई जूते मारने लगा तो किसी ने घूंसे लगाए और कोई मुझे लकड़ी से पीटने लगा। वो सब एक आवाज होकर यही कहते थे कि घुड़सवार को तुमने मारा है। मैं लाख दुहाई देता रहा कि मैंने इसे मारना तो एक तरफ हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। आनन फानन लोगों ने मेरी मुश्कें बांध ली। मैंने अपने ताजिर भाइयों और दूसरे उन दुकानदारों को मदद के लिए पुकारा जो अपनी अपनी दुकानें खोल चुके थे, लेकिन कोई मदद के लिए न आया। सब दूर खड़े तमाशा देखते रहे। दरअसल वो सब मेरी बेईमानियों और धोखे से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके थे और मुझसे नफरत करने लगे थे। इतने में शहर का कोतवाल सिपाहियों समेत आ गया। वो भी मुझसे जलता था, क्योंकि एक मौके पर मैंने उसकी बीवी से सोने के एक हार की 4 गुना कीमत वसूल की थी। कोतवाल ने आते ही पहले तो मेरी खूब ठुकाई की, फिर गिरफ्तार करके शहर के हाकिम की अदालत में ले गया। शहर का हाकिम निहायत बदमाश और बेईमान आदमी था। एक मर्तबा वो मेरी दुकान पर आया था और हुकूमत का रौब जताकर कुछ जवाहिरात लेने की कोशिश की थी, मगर मैंने उसे बेइज्जत करके निकाल दिया था। अब जो उसने मुझे इस हाल में देखा तो बहुत खुश हुआ और ये सुनकर कि मैंने घुड़सवार को जान से मार डाला है, फौरन मेरे लिए सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। मैंने उसकी बड़ी मिन्नत समाजत की, बहुत कस्में खाई कि मैं तो उस घुड़सवार को जानता तक नहीं और ना मेरी उससे कोई दुश्मनी थी। मैं उसे क्यों हलाक करता, मगर हाकिम ने मेरी किसी बात पर कान न धरा और जल्लाद को बुलाकर मुझे उसके हवाले कर दिया। क्योंकि कत्ल के मुजरिम को सूरज निकलने से पहले मौत के घाट उतारा करते थे, इसलिए जल्लाद ने मुझे काल कोठरी में रात भर के लिए बंद कर दिया। मैं अपनी जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुका था कि यकायक आधी रात के वक्त कोठरी का दरवाजा खुला और शहर का हाकिम अंदर दाखिल हुआ। मैं उसे देखकर खड़ा हो गया। वो अकेला ही आया था और जल्लाद को उसने दरवाजा खुलवा कर रुखसत कर दिया था। मैं झट उसके कदमों में गिर पड़ा और उसकी मिन्नतें करने लगा। जनाब, खुदा के लिए मुझ बेगुनाह पर रहम कीजिए, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। हा। हाकिम ने कहकहा लगाया, तुम बहुत बदमाश और बेईमान आदमी हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, बल्कि मैं तो मुद्दत से इस कोशिश में था कि तुम किसी तरह मेरे फंदे में फंसो। अब तो सूरज निकलने से पहले पहले तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। हाकिम की बात सुनकर मैंने कहा, हुजूर, मैं अपने किए पर नादिम हूँ। एक रोज आप मेरी दुकान पर तशरीफ लाए थे
اور میں آپ سے گستاخی کے ساتھ پیش آیا تھا، میں اس کی بھی معافی چاہتا ہوں۔ تو حاکم نے کہا، صرف معافی سے کام نہیں چلے گا بے وقوف جوہری۔ پھر حاکم نے مجھے دھمکاتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے تم نے بڑی دولت جمع کر رکھی ہے، اس میں کچھ ہمارا حصہ بھی ہے یا نہیں؟ اب میں اس کمینے کا مطلب سمجھا تھا، وہ مجھ سے جان بخشی کی رشوت مانگ رہا تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میری دولت آپ ہی کی ہے جناب، جو حکم کریں وہ پیش کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، وہ ہنس کر بولا، اب آئے ہو سیدھی راہ پر۔ اسی وقت منہ پر کپڑا لپیٹ کر میرے ایک آدمی کے ساتھ اپنی دکان پر جاؤ اور 1,00,000 اشرفیوں کے جواہر تھیلی میں بند کر کے اس کے حوالے کرو۔ پھر صبح دوبارہ ہماری عدالت میں پیش ہونا۔ رحم کی ایک درخواست تمہاری جانب سے عدالت میں دے دی جائے گی۔ ہم نے چند گواہوں کا انتظام کیا ہے جو یہ گواہی دیں گے کہ تم نے اس گھڑ سوار کو ہلاک نہیں کیا۔ اس کے بعد ہم تمہاری رہائی کا حکم دے دیں گے۔ اور یوں اس موذی حاکم کو 1,00,000 اشرفیوں کے ہیرے جواہر رشوت میں دے کر میں نے اپنی جان بچائی۔ اس واقعے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں نصیحت پکڑتا اور آئندہ کے لیے دھوکے فریب اور بے ایمانی سے توبہ کر لیتا، لیکن ہوا یہ کہ پہلے سے بھی زیادہ دولت کمانے کا لالچ بھوت بن کر مجھ پر سوار ہو گیا۔ شہر کے حاکم کو 1,00,000 اشرفیوں کے جو ہیرے میں نے دیے تھے، اس نقصان کو جلد سے جلد پورا کرنے کی دھن لگی ہوئی تھی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ جب تک اتنی رقم نہیں کماؤں گا، ایمانداری کو اپنے قریب بھی نہ پھٹکنے دوں گا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں اپنی دکان پر بیٹھا تھا کہ 2 عورتیں زرق برق لباس پہنے دکان کے سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ ایک عورت کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا جس سے اس نے کپڑا اوڑھا رکھا تھا۔ دوسری عورت کے ہاتھ میں ایک خوبصورت تنکوں کی بنی ہوئی ٹوکری تھی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ ان کی آواز میرے کانوں تک آسانی سے پہنچ رہی تھی۔ بچے والی عورت نے اپنی قمیض کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور بہت سی سونے کی اشرفیاں نکال کر دوسری عورت کو دیتے ہوئے بولی، یہ اشرفیاں حاجی جلال جوہری کی دکان پر جا کر اسے دے دو، کہنا کہ خانم نے یہ اشرفیاں بھیجی ہیں۔ کل جو اس کے ہاتھ سے چند انگوٹھیاں اور ہار وغیرہ لے کر آئی تھی نا، یہ ان چیزوں کی آدھی قیمت ہے۔ حاجی جلال سے کہنا کہ باقی رقم کل ضرور پہنچ جائے گی۔ اب جن جن زیوروں کی ہمیں ضرورت ہے، حاجی سے کہنا کہ وہ جلد تیار کر دے، کیونکہ شادی میں اب 10 ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ میں یہیں رک کر تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تم جلدی سے اس کا جواب لے کر آؤ کہ وہ کب تک نیا زیور تیار کرا دے گا۔ خانم سے اشرفیاں لے کر دوسری عورت چلی گئی۔ میں نے سوچا یہ عورت بڑی مالدار معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس نے جیب سے اشرفیاں نکال کر گنے بغیر ہی دوسری عورت کو دے دی ہیں۔ ان کے گھر میں کسی کی شادی کی تیاریاں ہیں اور حاجی جلال جوہری سے اسی لیے زیور کی فرمائش کی گئی ہے۔ ساری صورتحال کو سمجھ کر میں نے بڑے ادب سے خانم کو سلام کیا اور کہا، اے معزز خاتون، آپ وہاں سڑک پر کب تک کھڑی رہیں گی؟ یہاں میری دکان میں آ کر بیٹھ جائیے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت کچھ شرمائی، پھر جھجکتی ہوئی آئی اور دکان کے بیرونی حصے میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، معزز خاتون، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ حاجی جلال چودھری سے آپ نے کون کون سے زیور کن کن داموں خریدے ہیں؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ حاجی جلال کچھ اچھا تاجر نہیں ہے، وہ زیادہ دام وصول کرنے میں بہت بدنام ہے۔ اچھا، یہ بات ہے، عورت نے حیرت سے کہا، مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے تو اس سے بہت سی چیزیں خریدی ہیں، کپڑے، ہیرے جواہر اور سونا وغیرہ۔ اصل میں میری چھوٹی بہن کی شادی وزیر کے لڑکے سے ہونے والی ہے۔ 10 دن شادی میں باقی ہیں اور ابھی بہت سا زیور اور کپڑا بھی خریدنا ہے۔ کل ہم نے حاجی جلال کی دکان سے زیور خریدا تھا۔ بعض جواہرات ہمیں پسند نہیں آئے،
اس نے کہا تھا کہ 1-2 دن میں عمدہ ہیرے آئیں گے، پھر آ کر لے جائیے گا۔ عورت کی یہ باتیں سن کر میری رال ٹپکنے لگی۔ میں نے سوچا گاہک بہت امیر معلوم ہوتا ہے، اگر اس کے ہاتھ میں اپنے ہیرے جواہر بیچوں تو ہزاروں کے وارے نیارے ایک آن میں کر سکتا ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے کہا، محترم خاتون، اگر آپ حکم دیں تو میں ایسے نفیس اور قیمتی جواہرات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو یہاں کسی جوہری کے پاس آپ کو نہیں ملیں گے۔ قیمت کی آپ فکر نہ کیجیے، جس قدر ممکن ہو سکا قیمت میں رعایت کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی اس عورت نے خوش ہو کر کہا، ہاں ضرور دکھائیے، اگر پسند آئے تو خرید لوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ خریدنے سے پہلے میں یہ جواہر اپنے گھر پر بھیجوں گی تاکہ میری بہن بھی پسند کر لے جس کی شادی ہونے والی ہے۔ خدا کرے اسے آپ کے دکھائے ہوئے ہیرے جواہرات پسند آ جائیں، پھر تو میں منہ مانگی قیمت پر بھی خرید لوں گی۔ خانم کی یہ بات سن کر مارے لالچ کے میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ میں نے کہا، محترم خاتون، جو ہیرے اور زیور میں آپ کو دکھاؤں گا وہ سب کے سب لاجواب اور بیش قیمت ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، پورے بازار میں کسی اور جوہری کے پاس اتنا عمدہ اور نفیس مال نہیں ہوگا۔ ہم ایسی چیزیں آپ ہی جیسے قدردانوں کے لیے سنبھال کر رکھتے ہیں اور ہر آنے والے گاہک کو دکھاتے بھی نہیں ہیں۔ ابھی میں یہ چکنی چپڑی باتیں کر ہی رہا تھا کہ دوسری عورت واپس آ گئی۔ اس نے ایک خوبصورت موتیوں کا ہار نکال کر خانم کو دیتے ہوئے کہا، حاجی جلال نے یہ ہار تیار کر کے دے دیا ہے اور وہ سلام عرض کر کے کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ باقی زیور کل پرسوں تک ضرور تیار ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ قیمت کی انہیں اتنی جلدی نہیں ہے، جب جی چاہے رقم بھجوا دیجیے گا۔ خانم نے بے پرواہی سے دوسری عورت کی یہ بات سنی اور ہار کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے بولی، یہ بھی کوئی ہار ہے؟ مجھے یقین ہے کہ دلہن کو یہ کبھی پسند نہیں آئے گا۔ جی تو چاہتا ہے اسے ابھی حاجی صاحب کے پاس واپس بھجوا دوں، مگر یہ خیال کر کے رکھ لیتی ہوں کہ ان سے ہمارا پرانا لین دین ہے۔ اچھا خیر، اب آپ مہربانی فرما کر وہ جواہر دکھائیے جن کا ذکر آپ نے مجھ سے کیا ہے۔ اب وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، ابھی لیجئے، میں نے جلدی سے کہا، اور تجوری کھول کر ہاتھی دانت کا بنا ہوا ایک حسین ڈبہ نکالا۔ اس ڈبے کے اندر ہی وہ نادر ہیرے رکھے ہوئے تھے۔ ان ہی میں وہ لال بھی تھا جو میں نے ایک مصیبت زدہ سے صرف 20 درہم میں ہتھیا لیا تھا۔ دونوں عورتیں حیرت، دلچسپی اور خوشی سے ہیرے دیکھتی رہیں۔ ہر ہیرے کی قیمت بھی پوچھتی جاتی تھی۔ میں بھلا کہاں چوکنے والا تھا، میں نے بھی خوب بڑھ چڑھ کر قیمتیں بتائیں۔ اس لال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خانم نے کہا، کتنا خوبصورت پتھر ہے، کیسی چمک دمک ہے، بھئی یہ تو بہت قیمتی معلوم ہوتا ہے۔ کیوں جناب، کیا قیمت ہوگی اس کی؟ محترم خاتون، ایسا پتھر آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، خاص شہنشاہ ترکی کے خزانے کا ہے۔ وہاں سے ایک شہزادہ نہ جانے کیسے اڑا لایا اور میرے ہاتھ بیچ گیا۔ بس اس کی قیمت نہ پوچھیے، اسے لے جائیے۔ میں نے بات بنانے کو کہا، پھر بھی کچھ تو بتائیے نا، خاتون نے اصرار کیا۔ صرف 2 لاکھ اشرفیاں، میں نے آہستہ سے کہا۔ میرا خیال تھا کہ اتنی بڑی رقم سن کر وہ خاتون مایوس ہو جائے گی، لیکن اس نے خوش ہو کر کہا، صرف 2 لاکھ اشرفیاں، ہمیں یہ قیمت منظور ہے جناب۔ ان داموں میں تو یہ لال بے حد سستا ہے۔ قصہ مختصر، اس خاتون نے لال کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے جواہرات اور موتی بھی پسند کیے۔ میں نے اس کے پسند کیے ہوئے جواہر اسی ہاتھی دانت کے ڈبے میں احتیاط سے رکھ دیے۔ اس کے بعد خانم نے مجھ سے کاغذ اور قلم مانگا۔ میں نے دونوں چیزیں پیش کی۔ اس نے کاغذ پر کچھ لکھ کر وہ پرچہ جواہر کے ڈبے سمیت اپنی ساتھی عورت کو دیا اور کہنے لگی، اب تم جلدی سے یہ جواہر گھر لے جا کر بہن کو دکھا لاؤ۔ مجھے اندیشہ ہے کہ ان میں سے کئی موتی اور ہیرے وہ ناپسند کر کے واپس بھیج دے گی،
لیکن یہ لال اسے ضرور پسند آ جائے گا۔ جب تک تم واپس آؤ میں یہیں دکان پر بیٹھتی ہوں۔ یہ کہہ کر مجھ سے بولی، جناب اگر آپ کو بھروسہ نہ ہو تو اپنا کوئی آدمی اس عورت کے ساتھ ہمارے گھر پر بھیج سکتے ہیں۔ جی نہیں محترم خاتون، میں نے جلدی سے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ پر مجھے اعتماد ہی اعتماد ہے۔ نہایت اطمینان سے یہ جواہر اپنے گھر پسند کروانے کے لیے بھجوا دیجیے۔ غرض دوسری عورت جواہر کا ڈبہ لے کر چلی گئی اور خانم میری دکان پر بیٹھی رہی۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ یکا یک دو راہگیروں میں میری دکان کے عین سامنے کسی بات پر تکرار ہو گئی۔ پہلے تو وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہے، پھر ہاتھا پائی شروع ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے تلواریں نکال لیں۔ دیکھتے دیکھتے تماشائیوں کا ایک ہجوم میری دکان کے آگے جمع ہو گیا۔ غل غبارے سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اتنے میں کوتوال سپاہیوں کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس نے آتے ہی دونوں لڑنے والوں کو گرفتار کر لیا اور حاکم کی عدالت میں لے جانے لگا۔ جاتے جاتے ارد گرد کے چند دکانداروں کو بھی گواہی دینے کے لیے اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ یہ جھگڑا عین میری دکان کے سامنے ہوا تھا، اس لیے کوتوال نے زبردستی مجھے بھی گواہی کے لیے دوسرے لوگوں میں شامل کر لیا۔ جب میں نے جانے سے انکار کیا تو اس نے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیں اور گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگا۔ یہ دیکھ کر خاتون نے، جو اس وقت تک اطمینان سے اپنے بچے سمیت دکان ہی میں بیٹھی تھی، مجھ سے کہا، جناب آپ حاکم کی عدالت میں جا کر گواہی دے آئیں، میں یہیں بیٹھی ہوں۔ جاتے جاتے میں نے پڑوس کی ایک دکان پر بیٹھنے والے کسائی سے کہا کہ وہ عورت جو میری دکان پر بیٹھی ہے ذرا اس پر نگاہ رکھنا۔ کسائی کو کچھ خبر نہ تھی کہ معاملہ کیا ہے اور وہ عورت دکان پر کس لیے بیٹھی ہے۔ اس نے سوچا شاید میں نے اس لیے دکان کی نگرانی کو کہا ہے کہ وہ عورت کوئی چیز نہ اٹھا لے، اس لیے اس نے مجھ سے کہہ دیا کہ وہ عورت پر نگاہ رکھے گا۔ حاکم کی عدالت میں گواہی دے کر جب میں واپس اپنی دکان پر آیا تو دور ہی سے یہ دیکھ کر دل دھک دھک کرنے لگا کہ وہ خاتون دکان پر نہیں ہے۔ البتہ اس کا ننھا سا بچہ ایک کمبل میں لپٹا ہوا گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے کسائی سے پوچھا کہ وہ عورت کہاں گئی۔ اس نے کہا، تمہارے جانے کے بعد وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں تھوڑی دیر کے لیے حاجی جلال جوہری کی دکان پر ایک کام سے جا رہی ہوں، اپنا بچہ یہیں چھوڑے دیتی ہوں، تم مہربانی کر کے اس کا دھیان رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اسے گئے ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ بہت دیر ہو گئی، کسائی نے جواب دیا۔ میں نے دکان میں جا کر کمبل میں لپٹے ہوئے بچے کو دیکھا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ چینی مٹی کا بنا ہوا کھلونا تھا۔ میں نے اسی وقت دہائی مچا دی کہ دوڑو بھاگو، میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، لیکن اس فریاد کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ وہ فریبی عورتیں نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھیں۔ میں نے کسائی کو غصے میں گالیاں دیں اور کہا کہ جب میں کہہ گیا تھا کہ عورت پر نگاہ رکھنا تو تم نے اسے کیوں جانے دیا؟ کسائی نے جواب دیا کہ میں تمہارا نوکر نہیں تھا جو اپنا کام چھوڑ کر عورت کو دیکھتا رہتا۔ اس کا جواب سن کر میرا پاگل پن انتہا کو پہنچ گیا۔ لپک کر اس کی دکان سے گوشت کاٹنے کا چھرا اٹھایا اور اس پر حملہ کر دیا۔ کسائی بری طرح زخمی ہوا اور پھر مر گیا۔ یہ دیکھتے ہی لوگ دوڑے دوڑے آئے اور مجھے پکڑ کر حاکم کی عدالت میں لے گئے۔ حاکم نے سارا قصہ سن کر حکم دیا کہ اس بے رحم جوہری کو جلاد کے حوالے کیا جائے، لیکن لوگوں نے اس سے درخواست کی کہ یہ شخص پاگل ہو چکا ہے، اسے جان سے مارنا درست نہ ہوگا، اس کے لیے یہی سزا بہت ہے کہ اس کی تمام جائیداد اور مال و اسباب ضبط کر کے اسے شہر سے باہر نکال دیا جائے۔ یہ مشورہ حاکم کو بہت پسند آیا۔ اسی وقت اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ میرا تمام مال و اسباب، مکان اور دکان ضبط کر لی جائے۔ حاکم کے کارندوں نے سب کچھ چھین کر مجھے شہر بدر کر دیا۔
میں خوب رویا پیٹا مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ 10 روز تک میں شہر کے باہر ویرانے میں بھوکا پیاسا پڑا رہا۔ 11ویں دن جب کہ بھوک پیاس کے ہاتھوں میری جان لبوں پر تھی، صحرا کی جانب سے ایک اونٹ سوار آیا اور میرے پاس آ کر اونٹ سے اترا۔ اس نے مجھے کھانے کے لیے کھجوریں اور پینے کو پانی دیا۔ کھجوریں کھا کر اور پانی پی کر میری جان میں جان آئی اور میں نے اپنے محسن کا شکریہ ادا کیا۔ تو اس نے مسکرا کر کہا، کیوں میاں جوہری، تم نے مجھے پہچانا؟ میں نے غور سے اس کی صورت دیکھی، لیکن کچھ یاد نہ آیا کہ اسے کہاں دیکھا تھا۔ البتہ صورت جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، بھائی، ایسا لگتا ہے کہ تمہیں اس سے پہلے کہیں دیکھا ضرور ہے، مگر کہاں یہ یاد نہیں آ رہا۔ یہ سن کر وہ ہنسا اور کہنے لگا، میاں جوہری، تمہیں وہ پھٹے حالوں والا آدمی یاد ہے جو ایک روز صبح صبح تمہاری دکان پر ایک لال بیچنے کے لیے آیا تھا اور تم نے 20 درہم کے بدلے میں وہ بیش قیمت لال اس سے خریدا تھا؟ یہ سن کر دہشت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بے شک یہ اجنبی وہی تھا۔ میں نے جھک کر اس کے قدموں پر سر رکھنا چاہا، لیکن وہ اچھل کر پرے ہٹ گیا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے مخمل کی ایک تھیلی نکال کر اس کا منہ کھولا۔ تھیلی کا منہ کھلتے ہی اس میں سے سینکڑوں ہزاروں ویسے ہی لال نکل کر زمین پر بکھر گئے، جیسا ایک لال اس اجنبی نے 20 درہم میں میرے ہاتھ بیچا تھا۔ پھر اجنبی نے کہا لگا کر کہا، میاں جوہری، میں تمہاری دیانت اور ایمانداری پرکھنے کے لیے خستہ حالت بنا کر تمہاری دکان پر گیا تھا۔ اگر تم بے ایمانی نہ کرتے اور مجھے اس لال کی صحیح قیمت ادا کرتے تو میں انعام کے طور پر یہ تھیلی تمہیں دے دیتا، مگر تم نے بے ایمانی اور دھوکے سے کام لیا۔ اس کا نتیجہ بھی تم نے دیکھا کہ سب کچھ تم سے چھین لیا گیا اور تم ان حالوں کو پہنچ گئے ہو۔ اس اجنبی کی بات سن کر میں نے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا، حضور، آپ کون ہیں؟ میں جنوں کا بادشاہ ہوں، کئی ہزار جن میرے غلام ہیں۔ میرا مشغلہ یہ ہے کہ سارا دن شہروں میں گھومتا ہوں۔ جو شخص مجھے محنتی، ایماندار اور سچا دکھائی دیتا ہے، اس کی خدا کے حکم سے مدد کرتا ہوں۔ میں نے ہی تمہارے باپ کی مدد کی تھی، اس لیے کہ وہ سچا اور کھرا آدمی تھا، لیکن تم نے فریب اور دھوکے پر کمر باندھ لی تھی، اس لیے تمہیں سزا دینا ضروری تھا۔ جنوں کے بادشاہ کی یہ بات سن کر میں نے بری طرح رونا اور چلانا شروع کر دیا کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، کسی سے فریب نہیں کروں گا، میری دولت مجھے واپس کر دی جائے۔ لیکن یہ سب رونا دھونا بیکار گیا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو جنوں کا بادشاہ غائب ہو چکا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن، در در بھیک مانگنا میرا مقدر ہے۔ آہستہ آہستہ میری آنکھوں نے بھی جواب دے دیا اور میں اندھا ہو گیا۔ اب تبریز کے بازاروں اور گلی کوچوں میں بھیک مانگتا ہوں اور لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ میرا حال دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ جو شخص بھی سچائی، دیانت اور ایمانداری کا راستہ چھوڑ کر دھوکے، فریب اور بے ایمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ ہمیشہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے۔ خدا میرے گناہ معاف کرے اور میری خطائیں بخش دے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔